أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ حضرات گرامی، علماء نفسیات نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کسی امر کی طرف، کسی کام کی طرف راغب کرنا ہو تو اس کام کے فوائد اور اس کا جو منافع ہے وہ اس کے سامنے بیان کیے جائے، تاکہ اس کے فوائد کو، اس کے منافع کو دیکھ کر اس کام کے حصول میں وہ کوشاں ہو جائے، اس کی رغبت اس طرف ہو جائے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کو کسی کام کا فائدہ بتاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، اب نماز کے فوائد جب ہم اس کے سامنے بیان کریں گے، روزے کی جب ترغیب دینی ہے تو روزے کے فوائد اور منافع اس کے سامنے بیان کیے جائیں گے، تاکہ وہ اس کے فائدے کو دیکھ کر وہ اس کی طرف راغب ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ بندے کے سامنے اعلیٰ نمونہ پیش کیا جائے، اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ اس کام کی طرف رغبت حاصل کر لے۔ نماز کا حکم دینا ہے تو پہلے خود نماز کا پابند ہو، خود نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، نیکی کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، تو پھر جب دوسرے کو حکم دے گا تو پھر وہ اس پر اثر ہوگا، وہ اس کی طرف مائل ہوگا، کہ چونکہ یہ خود نماز پڑھتا ہے
اگر خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ بے شک اس کو جتنی بھی تبلیغ کرے، جتنا بھی اس کے ساتھ مغز ماری کرتا رہے، وہ کہے گا بھئی خود تو نماز نہیں پڑھتا، خود روزہ نہیں رکھتا، تو مجھے تو تبلیغ کر رہا ہے۔ تو نمونہ جو ہے یہ پیش کرے، اپنی ذات کو اس عمل کو کر کے اس پر عمل کرے اور پھر دوسرے کو راغب کرے۔ رب کائنات نے جب یہ چاہا کہ مسلمان، مومن، ایمان والے میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے، تو رب نے سب سے پہلے اپنی ذات والا کو پیش کیا، فرشتوں کو پیش کیا کہ دیکھو میں وہ ذات ہوں جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، میں اس دو جہان کا رب ہوں، میری شان اعلیٰ و عرفہ ہے، میں رب ہو کر جب اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ وہ مالک دو جہاں، وہ ساری کائنات کا بادشاہ، وہ اپنے محبوب پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہے، وہ خود اس نے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنی ذات کا حوالہ دیا کہ دیکھو مسلمانوں، مومنوں، ایمان والوں، دیکھو میں رب ہو کر اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رب اور بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی کام جو ہے وہ مشترک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کام خالق کرے وہ مخلوق بھی کرے، مخلوق کا کام خالق نہیں کرتی، خالق کا کام مخلوق نہیں کرتی۔ ہم سارے مخلوق ہیں نا، ہمارا کام وہ نہیں جو رب کرتا ہے، وہ خالق ہے۔ ہمارا کام ہے کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال ہیں، یہ سارے ہم نہیں کرنے، یہ مخلوق کے کام ہیں۔ اور رب جو ہے ان سارے کاموں سے پاک ہے۔ رب نماز سے پاک ہے، روزہ نہیں، حج، وہ ساری مخلوق کے لیے۔ بندہ سوتا ہے، رب سونے سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی شان ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ انسان ہے نا، مسجد میں آتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اب بیٹھے بیٹھے بعض اوقات بندے کو غلبہ ہو جاتا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اونگ آ جاتی ہے، آنکھ بند کر لی اور ایسے تھوڑی سی اونگ آئی، جھٹکا لگا، جاگ پڑا۔ رب تو اس سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ مخلوق کی۔ بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب اس کو شفا دیتا ہے۔ رزق دینا یہ خالق کا کام ہے، بیماری دینا یہ اس کا کام ہے، اور بیماری سے شفا عطا فرمانا یہ بھی رب کے کام ہے۔ یہ سارے کام خالق کے ہیں، مخلوق کے نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دے دیتا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی کام بھی مشترک نہیں ہے، خالق کا کام اپنا، مخلوق کا اپنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا کام ہے، یہ درود و سلام، جو خالق بھی کرتا ہے، مخلوق کو بھی حکم دیتا ہے۔ خالق خود بھی یہ کام کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اپنے بندوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والو اب تم میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ کام مشترک خالق اور مخلوق کے درمیان، اور یہ کام ایسا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر جب درود و سلام پڑھتا ہے تو زمانے کی قید نہیں ہے۔
کہ فلاں ایک مخصوص وقت تک پڑھتا ہے اور پھر نہیں پڑھتا، پھر پڑھتا ہے پھر نہیں پڑھتا، فرشتے بھی اسی طرح نہیں۔ رب جو اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ ہر زمانے میں، ہر وقت وہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ کوئی قید نہیں ہے وقت کی کہ فلاں وقت میں وہ پڑھے گا فلاں نہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں بھی حکم تو ہے کہ ہر وقت پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو، پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن ہم مخلوق ہیں، ہمارے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ کوئی تاجر ہے تو تجارت کر رہا ہے، دکاندار ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، نوکری پیشہ اپنا، اس وقت وہ ذکر درود یہ موقوف ہو جاتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ وہ جب فارغ ہوگا وہ درود و سلام پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا۔ لیکن رب کائنات کی ذات ہر وقت، ہر زمانے میں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ اور یہ جو آپ اللہ نے یہ آیت فرمائی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ استمرار اور دوام کا فائدہ دیتا ہے، اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے کہ یہ وہ رب ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے استمرار کا، اسمیہ جملہ اسمیہ کا، کہ ہر زمانے میں رب اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ فائدہ ہے، اس ہر زمانے میں اس کا فائدہ ہے۔ اور جو محبوب جس کی ہر زمانے میں تعریف ہو، جس کے ہر زمانے میں شان بیان ہو، جس پہ رب ہر زمانے میں درود و سلام بھیجے، اس محبوب کی عظمت اور شان کیا ہوگی، اس کی کتنی عظمتیں ہوں گی، کتنی رفعتیں اس کی ہوں گی، وہ کتنی شان والا بلند و بالا اس کا مقام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ درجوں کو بلند کرنے والا ہے یہ درود، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ جتنا بھی کثرت کے ساتھ اس کی تم ورد